أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. صدق الله العظيم. जिन्नात की जमात जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज में तिलावत कुरान को सुना था और ईमान ले आए थे और इस उक़्दे का हल उनको मिल गया था कि आसमानों की तरफ परवाज़ और वहां से खबरें चुराने का जो अमल पहले से वो चला आ रहा था उस पर जो पाबंदी लगी है उसकी वजह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत और कलामुल्लाह का नुज़ूल है। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस वाक़े के तज़किरे के बाद अहले मक्का की तरफ बात को फेर रहे हैं और वो ये कि वअल्लव इस्तक़ामू अला तरीक़ा, अगर ये लोग अहले मक्का सही रास्ते पर ठहरे रहते यानी ठहर जाएं, लअस्क़ैनाहुम माअन गदक़ा, तो हम इन्हें अच्छे खुशगवार पानी से सैराब करते रहे। मैंने सूरत के शुरू में बतलाया था
کہ گزشتہ سورت جو سورہ نوح ہے اس سے سورہ جن کی جو مناسبت اور ربط ہے اس ربط کو بتلانے کے لیے یہی آیت ہے۔ گزشتہ سورت میں کہا گیا تھا کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، اپنے رب سے مغفرت چاہو۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا اگر تم مغفرت چاہتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے رحمت کی بارشیں برسائے گا۔ یہاں اسی بات کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر صحیح طریقے پر یہ جمے رہیں تو اللہ ان کو اپنی رحمت کے پانی سے نوازتا رہے گا، سیراب کرتا رہے گا۔ تو مضمون کی یہ یکسانیت جو ہے یہ دونوں صورتوں کو ایک دوسرے سے جوڑ رہی ہے، مربوط کر رہی ہے۔ اور اس کے جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے یہ اس لحاظ سے اس صورت کے اندر اہم ہے کہ جن کا واقعہ سنایا بھی اسی لیے گیا ہے، اہل مکہ کو متوجہ کرنے کے لیے۔ کیا کہ جس پیغمبر کے تم مخالفت کر رہے ہو یہ جانتے ہوئے کہ یہ کون ہیں، الصادق ہیں، الامین ہیں، کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، لوگوں میں جو برائیاں ہیں ان سے یہ پاک صاف ہے، خدا کے معاملے میں کوئی توقع نہیں کی جا سکتی کہ ایسا شخص جھوٹ بولے گا۔ یہ سب تم شروع دن سے دیکھ رہے ہو پھر نہیں مان رہے ہو۔ دیکھو جنات کو، جنات بے خبر ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے، تلاش میں نکلیں، پایا آپ کو، قرآن سنا، پہلے ہی مرحلے میں سن کر کے وہ ایمان لے آئے، تم سے اچھے تو وہ ہوئے۔ ایک بات تو یہ تو کیوں کہیے کہ ظاہری مطلب ہے کہ آخر یہ واقعہ سنایا کیوں گیا اہل مکہ کو، لیکن اس کے ایک دوسرے دو رخ بھی ہیں۔ ایک رخ اس کا یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانا ہے۔ محدثین اور مفسرین یہاں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پہلی مرتبہ حاضری ہے جنات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں اور قرآن سن کر ایمان لانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ نہیں چلا ان کے آنے کے وقت میں، اس وحی سے بتلایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی دینی ہے۔ اچھا تسلی کہیں کہ دینی ہے، پہلے میں بتلا دوں، آپ کو تبلیغ دین کے راہ میں جن اہل مکہ کی طرف سے جس طرح کی دشواریوں کا سامنا ہے، آپ اس سے اپنا دل تھوڑا نہ کریں، اپنی ہمت کو بدستور باقی رکھیں، کام کرتے رہیں۔ اگر کچھ مخالف ہیں انسانوں میں تو کچھ انسانوں میں ایمان بھی لیا ہے، اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ جنات جو ہیں وہ بھی ایمان لا چکے ہیں آپ پر، تو آپ اپنے کام میں، آپ اپنی کوشش میں اور جد و جہد میں ناکام نہیں ہیں، بلکہ یہ کہ جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے اس مقصد کا حصول ہو رہا ہے، لوگ متوجہ ہو رہے ہیں۔ آپ کو تسلی بھی دینی ہے کیونکہ انسان کا نیچر ہے، اور یہ نیچر جو ہے جس کو فطرت کہتے ہیں، اس میں نبی اور غیر نبی سب برابر ہوتے ہیں۔ کام کے نتائج اگر موافق مل رہے ہیں خوشی ہوتی ہے، اور کام کے اگر نتائج موافق نہیں ہو رہے ہیں تو اس سے غم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غم ہوتا تھا جب دیکھتے تھے کہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں لوگ مان نہیں رہے، تو آپ کو غم ہوتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی تسلی دیتے تھے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، آپ تو اپنے کو ہلاک ہی کر دیں گے اس غم میں کہ صاحب لوگ مان کیوں نہیں رہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال لیں، آپ نے اتار دیا، آپ نے پہنچا دیا، آپ کا کام ختم، اب غم میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی تسلی دیتے ہیں، اس لیے کہ نیچر ہے، اور تسلی اس لیے دینی ہے کہ اگر ہمتیں پست ہو جائیں کام کرنے والے کی اور افسردہ اور پشمردہ ہو جائے، یعنی جس کو کہنا چاہیے کہ وہ جو ایک کیا کہنا چاہیے حوصلے کے ساتھ اور فریشنس کے ساتھ آدمی جو کام کرے اگر وہ نہ ہو تو کام پر اس کا اثر پڑے گا، اس لیے ضرورت ہے تسلی دینے کی، ہمت نہ ہاریے، کام کیے جائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینی ہے۔ اور تیسری بات اور وہ سب کو بتانی ہے، نبی کو بھی اور مخالفین نبی کو بھی۔ مخالفین نبی خاص طور پر
اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اہل مکہ نے آپ کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی، برا بھلا کہنے میں اور پتھر مارنے میں، راستے کے کانٹے بچھانے میں، گلا گھونٹنے میں، یہ سارے واقعات سیرت میں موجود ہیں اور یہ گزر چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ذرائع بھی نبی کی دعوت کو روکنے کے لیے ہو سکتے ہیں وہ سارے ذرائع اختیار کیے جا چکے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کب تک؟ ایک حد ہوتی ہے ہر چیز کی۔ بتانا یہ ہے اہل مکہ کو تمہاری مخالفت ایک حد کو پہنچ چکی ہے، اب اس سے آگے کوئی صورت نہیں، اب ہمارا قانون گردش میں آئے گا، اور قانون یہ ہے کہ جب مخالفتیں اپنی حد کو پہنچا دیں تو پھر ہمارا قانون یہ ہے کہ پھر ہم جس چیز کا ہم نے کرنے کا فیصلہ کیا، پھر ہم اگر اسباب اور وسائل ساتھ نہیں دیتے تو اپنی غیبی طاقت سے ہم اپنے اس حکم کو نافذ کرتے ہیں، اور جو اسباب مخالفتوں میں استعمال کیے جا رہے تھے اب ہم اپنے فیصلے سے ان اسباب کو موافقت میں استعمال کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کا قانون۔ تو اب کیا ہوا؟ یہ واقعہ میں نے شروع صورت میں تو بتایا تھا، یاد کیجئے اس کو۔ میں نے واقعے کا جو تفصیل بتائی تھی وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے، نماز کا وقت ہوا، آپ نے نماز پڑھی، اس میں تلاوت قرآن فرمائی، اور جنات جو تلاش میں تھے وہ آئے، قرآن سنا، ایمان لے آئے۔ یہ واقعہ میں نے شروع میں سنایا تھا۔ یہ واقعے کے راوی ہیں ابن عباس، اور اس کو بخاری اور مسلم اور ترمذی اس کو روایت کر رہے ہیں۔ لیکن ایک دوسرا واقعہ بھی ہے، یوں کہیے اس واقعے کی ایک اور تفصیل میں آ رہی ہے، جس کے راوی ہیں ابن اسحاق، اور ابن اسحاق جو ہیں سیرت کے پہلے مصنف ہیں، اور ابن اسحاق جو ہیں وہ سیرت میں اتنے معتبر ہیں کہ بخاری بھی ان سے لیتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ تو ابن اسحاق متقدمین میں ہیں۔ ان کی روایت یہ ہے، وہ واقعہ مشہور کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل مکہ سے یہ دیکھا کہ ابھی یہ بات مان نہیں رہے، مخالفتیں ہی کیے چلے جا رہے ہیں اور اسلام کے کام میں بڑی دشواریاں پیش آ رہی ہیں، تو آپ نے طائف کا رخ کیا تھا، اور آپ تنہا تشریف لے گئے، کوئی آپ کے ساتھ نہیں تھا، یعنی صحابہ میں۔ اگرچہ ایک روایت یہ بتاتی ہے کہ آپ کا غلام آپ کے ساتھ تھا، صرف اس طرح کی ایک بات ملتی ہے، مگر اکثر اس کی تصریح کر رہے ہیں کہ آپ اکیلے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ اکیلا کہتے ہوں یا تو ان کو روایت نہیں پہنچی غلام کا ساتھ ہونے کی، یا پھر یہ کہ غلام کا اعتبار نہیں ہوتا، وہ تو لگا ہوا ہے، آدمی پھر بھی یوں ہی کہا جائے گا کہ اکیلا جا رہا ہے، غلام تابع ہے۔ اکیلے ہونا اس معنی کر ہے ان کے نزدیک کہ صحابہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، اس اعتبار سے اکیلا کہا گیا۔ بہرحال آپ اکیلے طائف تشریف لے گئے۔ اکیلے جانے کی غرض کیا تھی؟ جانے کی غرض یہ تھی کہ مکہ جو ہے وہ اب اسلام کا مرکز بننے کے لیے تیار نہیں ہے، اہل مکہ اس کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، اور جب تک کوئی جگہ اسلام کا مرکز نہ بن جائے شریعت اسلامیہ کے عملاً نفاذ کی کوئی صورت نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں تاکہ آپ کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی علماً اور عملاً، یعنی علماً کا مطلب یہ ہے علم دے کر کے آپ کو اور آپ کے ذریعے سے دنیا کو، اور عملاً کا مطلب یہ ہے کہ پریکٹیکلی اس نظام کو جو اللہ پسند کرتے ہیں وہ دنیا والوں کو دے دیں، اس کا نفاذ ہو جائے۔ تو اب اس کے لیے نبی جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن مکے والے موافقت نہیں کر رہے ہیں، مخالفت پر ہیں۔ تو آپ نے طائف کا رخ کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں قریش کی رشتہ داریاں ہیں، اور آپ کے یہ بات سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ دور ہے کہ جب برادری اور قبیلے جو ہیں وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں اس زمانے میں۔ تو آپ نے اس لیے وہاں کا رخ کیا کہ اگر مکے والے نہیں مان رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ طائف والے کچھ خیال کر لیں اور وہ بات کو مان لیں، اس لیے آپ نے طائف کا رخ کیا۔ اور تنہا سفر کس لیے کیا؟ دونوں امکان ہیں، بات کے مان لینے کے بھی اور نہ مان لینے کے لیے بھی۔
اگر مان لیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں مانا تو بات اگر یہ پھیل گئی کہ میں طائف بھی گیا ہوں اور لوگوں نے بات وہاں نہیں مانی تو مکے والوں کو تالیاں پیٹنے کا موقع مل جائے گا۔ اس لیے آپ نے اپنے سفر کو مخفی رکھا ہے، سمجھ میں آیا، راز میں رکھا ہے، اور آپ کسی کو بتائے بغیر طائف کا آپ نے رخ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ طائف پہنچ کر کے آپ نے کھلے عام تبلیغ نہیں فرمائی اسلام کی، بلکہ آپ سیدھے تشریف لے گئے جو وہاں کے لیڈر تھے۔ ان عمیر کے بیٹے ہیں عبد یالیل اور سعود اور حبیب، یہ 3 بیٹے ہیں جو سردار ہیں وہاں طائف میں، اور ان کے گھر میں ایک عورت ہے جو قریش مکہ کی جن کی رشتہ داری ہے، اس لیے آپ وہاں تشریف لے گئے، پہلے انہی سے بات کر لیتے ہیں۔ اور ویسے بھی ذرا یہ شریف طبیعت کہلاتے تھے، سمجھے جاتے تھے وہاں تینوں بھائی، آپ وہاں تشریف لے گئے۔ آپ نے اسلام کی دعوت ان کو دی، اپنے آنے کی غرض بتلائی، انہوں نے قبول نہیں کیا، نہیں مانا آپ کی بات کو۔ آپ نے دوسری بات ان سے یہ کہی، اچھا اگر تم میری بات نہیں مان رہے تو کم از کم میرے آنے کو لوگوں کے سامنے مت کھولنا، قریش مکہ کو یہ بات معلوم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات آپ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب وہی ہے کہ جب میری مہم کامیاب نہیں ہو رہی ہے تو اگر مکے والوں کو معلوم ہوا تو اور پریشانی کھڑی ہو جائے گی۔ ان تینوں بھائیوں نے اس کو بھی رد کر دیا، ہم کوئی بات ماننے کو تیار نہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ اتنا ہوا، بلکہ یہ کہ انہوں نے لونڈوں کو پیچھے لگا دیا آپ کے کہ آپ کی ذرا تواضع کی جائے۔ چنانچہ وہ لونڈوں نے شور مچایا اور مار لو اور دوڑ لو اور جیسے ہوا کرتا ہے بدتمیزی وہ کرنی شروع کی، اور ان کے ساتھ یہ ہوا کہ تو چل میں آیا اور بھی لگ گئے، اور یہاں تک کہ آپ کے پتھر مارے گئے۔ اب یہ ایک آخری مرحلہ ہے، مکے والوں کا جو معاملہ ہے وہ آپ نے دیکھا، اس سے آپ دل برداشتہ ہو گئے۔ طائف کا رخ کیا، طائف والوں نے یہ معاملہ کیا، کیا نہ گزرے گی اب ایک کام کرنے والے پر کہ بدن زخمی ہے اور دل جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ اب امید کے بجائے نا امیدیوں سے لبریز ہے ایک طرح سے۔ آپ نے سانس لینے کے لیے ایک باغ میں تھوڑا سا انتظار فرمایا، وہاں رک گئے۔ وہ باغ جو ہے جن 2 بھائیوں کا ہے ان کا نام ہے شیبہ اور عتبہ۔ انہوں نے دیکھا ایک آدمی ہے جس کے پیچھے لونڈے جو ہیں شور میں چاہتے اور پتھر مارتے آ رہے ہیں، شریف آدمی تھے، بیٹھنے دیا۔ آپ نے وہاں دعا فرمائی، وہ دعا فرمائی جو اب تک نہیں کی تھی، اللہم اشکو الیک بثی وحزنی وقلت حیلتی، اے اللہ میں آپ سے وہوانی علی نفسی، اے اللہ میں آپ سے شکایت کرتا ہوں، کاہے کی؟ اپنی کمزوری کی، اپنی تدبیروں کی کمی کی، اور جو میری ذات لوگوں کی نظروں میں جو ہے اس کی عزت نہیں ہے، عظمت نہیں ہے، میں اس کی شکایت کرتا ہوں۔ آپ مجھے کن کے حوالے کر رہے ہیں؟ ان دشمنوں کے کہ جن کو آپ نے کیا مالک بنا دیا میرے معاملات کا ان کو، اور وہ چاہیں تو میرے اوپر غلبہ پا جائیں، میرے اوپر چڑھاؤ کرتے رہیں، لیکن اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو مجھے بھی کوئی غم نہیں کسی چیز کا۔ الی آخری آپ نے کبھی اس طرح کی دعا اس سے پہلے نہیں فرمائی، کبھی شکایت کا منہ لفظ بھی نہیں آیا، پہلا موقع ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ تکلیفیں اب انتہا کو پہنچ چکی ہیں۔ اب میں نے کہا اللہ سبحانہ و تعالی کا قانون حرکت میں آتا ہے۔ پہلی بات تو کیا ہوئی ہے؟ پہلی بات یہ ہوئی ہے کہ ٹھیک تھوڑی دیر کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف تو باغ والوں کے دل میں وہ رحم پیدا ہوتا ہے، اپنے غلام عداس کو بلاتا ہے، بلا کر کہتے ہیں اے غلام یہ طرح انگور کا ایک خوشہ لو اور انگور کا خوشہ پلیٹ میں رکھو اور پلیٹ میں رکھ کر اس آدمی کے پاس لے جاؤ۔ چنانچہ وہ لے کے آئے، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے انگور لیا اور کھانا شروع کیا۔ عداس نصرانی ہے، غلام ہے اور نصرانی کرسچن ہے۔ اس نے کہا کہ یہ کیا پڑھا آپ نے؟ لوگ یہ تو یہ لفظ کبھی نہیں بولتے کھانے کے لیے، یہ تو آج پہلی مرتبہ میں سن رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اصل رہنے والا ہوں نینوا کا۔
آپ نے فرمایا اچھا میرے بھائی یونس ابن متہ کے شہر کا رہنے والا ہے۔ یونس علیہ السلام نبی کا آپ نے نام لیا، میرے بھائی یونس ابن متہ کے شہر کا رہنے والا ہے۔ اس نے کہا آپ کو کیا پتا یونس کا؟ آپ نے فرمایا وہ بھی نبی تھے اللہ کے، میں بھی نبی ہوں اللہ کا۔ تو وہ فوراً قدموں میں گر گیا اور اس نے کہا کہ میری سعادت کی بات ہے کہ میں ایک نبی کی زیارت کر رہا ہوں۔ آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہوا۔ وہ جو شیبہ اور عتبہ نے دیکھا یہ تو ہمارا غلامی کرشمہ دکھا رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، پیروں میں پڑا ہوا ہے۔ تو جب واپس آیا تو اس نے کہا تیرا ناس تو نے یہ کیا کیا تھا کہ اس آدمی کے ہاتھ اور پاؤں چومنا شروع کر دیے اور پیروں میں پڑ گیا؟ اس نے کہا قسم ہے خدا کی روئے زمین پر اس سے افضل کوئی آدمی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ نبی اللہ ہے۔ تو یہاں سے بات چلی۔ نمبر 2، تھوڑا سانس لیا تھا اور یہ دعا آپ کی پوری ہوئی تھی، انگور کھا لیے، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ فرشتے سامنے موجود ہیں اور جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی دعا کو سن لیا۔ یہ 2 فرشتے ہیں، ملک الجبال ہے، اور یہ آپ سے اجازت چاہتا ہے اس بات کی، آپ اگر حکم دیں، اشارہ کریں، ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر طائف کی بستی کو جو ہے چورا چورا کر دیا جائے، اجازت لینے کے لیے آئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اس بات سے اگر اللہ کو یہ قدرت ہے کہ وہ بستی کو کچل ڈالے، یہ بھی تو قدرت ہے کہ وہ ان کے دلوں کو پھیر دے۔ انہوں نے مجھے سمجھا نہیں ہے، تو آپ نے اس سے روک دیا۔ یہ اب آگے چلے ہیں، کچھ ہی دن گزرے ہیں کہ درخت اور پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں، یا رسول اللہ السلام علیکم۔ درختوں سے بھی سلام کی آواز آ رہی، پتھروں سے سلام کی آواز آ رہی، آپ کنکریاں ہاتھ میں لیتے ہیں تو کنکریاں تسبیح پڑھتے ہیں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ ایسے ہی نہیں، معجزات میں بھی ایک ترتیب ہے۔ یہ اسی بات کو بتلانے کے واسطے کہ جن دنیا کے وسائل اور ذرائع کو نبی کے مقابلے میں استعمال کیا گیا، بس اب انتہا ہو گئی۔ اب جو ہے ان ساری چیزوں کو اب موافقت میں استعمال کرنا ہے۔ اس کی ابتدا طائف سے شروع ہوئی ہے، اسی لیے طائف کا واقعہ تاریخ اسلامی میں اور سیرت نبوی میں اہم ترین واقعہ ہے۔ اس لیے نہیں کہ آپ نے پتھر کھائے، بلکہ اس لیے کہ وہاں سے رخ موڑ دیا گیا ہے۔ جنات ایمان لا رہے ہیں، ملک الجبال آ کر کے اجازت مانگ رہا ہے، پتھروں اور پہاڑ اور جو ہے درختوں سے سلام کی آواز آ رہی ہے۔ اب رخ موڑ گیا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ جب مکہ مکرمہ میں تشریف لائے ہیں تو جن لوگوں کے نصیب میں ایمان لانا تھا وہ ایمان لائے، جن کے نصیب میں ایمان لانا نہیں تو نہیں لائے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ کو حکم ملا کہ جس چیز کی آپ کو تلاش ہے کہ اسلام کے لیے ایک مرکز بنایا جائے، وہ اس وقت نصیب میں نہ مکے کے ہے نہ طائف کے ہے۔ مدینہ جو ہے یثرب جس کا نام تھا اس وقت، وہ مقدر میں ہو چکا ہے۔ تو مدینے کے لوگ آتے ہیں اور وہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ تھا میرا عرض کرنے کا کہ دراصل اب رخ مڑ رہا ہے، اس بات کو مکے والوں کو بتانا ہے کہ تم نہیں مانتے، یہ تمہارا اپنا نصیب، لیکن جہاں تک نبی کی بات ہے اس کی آواز تو وہ انسانوں کے کانوں تک نہیں بلکہ جنات کے کانوں تک بھی پہنچا دی گئی ہے، اور ایمان لانے والے ایمان لانے والے ہیں۔ اب تم فیصلہ کر لو تمہیں کیا کرنا ہے۔ یہ ہے وہ پوائنٹ۔ اس لیے فرمایا وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقِ، اگر یہ صحیح راستے پر جم جائیں تو ہم ان کو ماء غدق سے سیراب کریں گے، یعنی وہ پانی کی جو سیراب کرنے والا ہے، میٹھا ہے، شیریں ہے، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، اور اس نعمت سے ہم نوازیں گے تاکہ ہم ان کو آزمائیں نعمت کے ذریعے سے کہ یہ اللہ کی نعمت پا کر بگڑ جاتے ہیں یا اپنے اللہ کی اس نعمت کا اقرار کرتے ہوئے شکر گزاری کا جذبہ ان میں پیدا ہوتا ہے۔ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اور فرمایا کہ جو اپنے رب کی یاد سے منہ موڑے گا وہ بڑے بھاری عذاب جو ہے وہ اس کی طرف اس کو چل کر جانا پڑے گا، یا عذاب کو اس کی طرف چل کر آنا ہوگا، یعنی عذاب اس کے قریب آئے گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور اس بات کو خوب یاد رکھا جائے
کہ مساجد اللہ کے لیے ہیں، سو اللہ کے ساتھ کسی کو ملا کر مت پکارو۔ مساجد سے یہاں کیا مراد ہے؟ بات یہ اس لیے ہے، یہ میں اس لیے اٹھا رہا ہوں، بھائی مساجد تو آپ لوگ استعمال کرتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ تو کوئی مشکل بات نہیں، مسجدیں، لیکن یہ سوال یہاں اس لیے پیدا ہوتا ہے ان آیتوں کے نازل ہونے کے وقت مسجدیں تو ہیں ہی نہیں، ایک ہی مسجد ہے اور وہ ہے بیت اللہ، تو مساجد کا لفظ کیوں لایا گیا ہے؟ یعنی پلورل کیوں لایا گیا؟ مسجد کہا جاتا اس وقت کیا واقع ہے؟ تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں مساجد مسجدوں کے معنی میں ہیں، لیکن اسلام میں چونکہ مسجد کی دو نوعیتیں ہیں، ایک نوعیت ہے ٹریڈیشنل مسجد کی جس کے احکام بالکل الگ ہیں، کہ ایک جگہ ایک انسان یا کچھ انسان مل کر کے اپنی ملکیت سے نکال کر اللہ کے نام پر اس کو وقف کر دیں مسجد کے نماز پڑھنے کے لیے، یہ ہے ٹریڈیشنل مسجد، اس کے احکام ہیں فقہ کے اندر، بہت سے احکام اور مسائل کو بہت سے لوگ جانتے بھی ہیں۔ ایک ہے اسلام کی اپنی خصوصیت سے مسجد لغوی معنی میں، لغوی مطلب کیا ہے؟ عربی زبان کے اعتبار سے وہ مسجد ساری زمین مسجد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے ساری زمین جو ہے پاک کر دی گئی اور مسجد بنا دی گئی۔ تبھی اس اعتبار سے جب ساری زمین مسجد ہے تو یہ کہا جائے گا کہ اس سرزمین پر عبادت صرف اللہ کی کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو۔ تو ایک معنی یہ ہوئے اگر مسجد کو مسجد کے معنی میں لیا جائے۔ بعض حضرات یہاں مسجد کو جو اس کا دوسرا گویا یہ جو سنگولر ہے، مساجد کا سنگولر دو ہیں مساجد کے، ایک مسجد اور ایک مسجد، جیم کے زبر کے ساتھ، دونوں کا پلورل مساجد ہے۔ تو اگر مسجد لیا جائے سجدہ کرنے کی جگہ، تب تو ٹریڈیشنل مسجد، اور جو ٹریڈیشنل نہیں ہے یعنی پوری زمین، وہ مراد ہوگی۔ اگر اس کا واحد مسجد لیا جائے تو اس کے معنی ہوں گے سجدے کے، یعنی مطلب کیا ہے؟ سجدے صرف اللہ کے لیے ہونے چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کر کے مت پکارو، یہ ہے معنی پھر سجدہ صرف اللہ کے لیے۔ اسی واسطے علماء کا، پوری امت کا، تمام فقہاء کا، تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، غیر اللہ کے لیے سجدہ حرام ہے۔ اگر بنیت عبادت ہے کفر ہے اور شرک ہے، اگر بنیت عبادت نہیں ہے تب بھی حرام ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایران اور روم کے بادشاہوں کے دربار میں لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ تو ان سے کہیں زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ ظاہر ہے کہ یہاں سجدے سے مراد سجدہ عبادت نہیں، صحابہ ایمان والے ہیں اور جانتے ہیں کہ عبادت کا سجدہ اور عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، وہ جانتے ہیں وہ جس چیز کی اجازت مانگ رہے ہیں یا جس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں وہاں سجدہ تعظیمی ہے، ریسپیکٹ والا سجدہ۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، سجدہ صرف اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کے لیے سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ بیویاں اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، کیونکہ ایک عورت کی زندگی میں ریسپیکٹیبل جو ہے سب سے بڑھ کر اس کا شوہر ہے۔ معلوم ہوا کہ سجدہ کسی طرح کا بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ جب آپ منع فرما رہے ہیں اب سجدہ حرام، اس لیے یہاں اس آیت سے یہ بات نکلی کہ فلا تدعوا مع اللہ احدا وان المساجد للہ، سجدے صرف اللہ کے لیے ہیں اور مت پکارو اللہ کے علاوہ کسی اور کو۔ تو معلوم ہوا کہ اگرچہ وہ نیت عبادت کی نہ ہو مگر صورت عبادت کی ہو گئی ہے، اس واسطے بھی سجدہ اللہ کے لیے ہوگا۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور یہ بات بھی متعین ہو گئی، یہ بات بھی ہے کہ جب عبداللہ کھڑے ہوتے ہیں اس کو پکارنے کے واسطے، کس کو؟ اللہ کو پکارنے کے لیے، تو یہ لوگ جمگھٹا کرتے ہیں اس پر۔ یہاں عبداللہ سے مراد متعین طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اللہ کا بندہ۔ یوں تو اللہ کے بندے سب ہیں
مگر یہ کہ جو عبدیت کا جو تقاضا ہے بندہ ہونے کا، جو اس کو ادا کرے، ظاہر ہے کہ صحیح معنی میں تو وہ بندہ ہے، اور نبی جو ہے وہ عبدیت کا تقاضا سب سے زیادہ ادا کرتے ہیں جو اس کے تقاضے ہیں، اس لیے عبد کامل جو ہیں وہ نبی ہوتا ہے، اور ان سارے نبیوں میں سب سے زیادہ مکمل عبد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی عبدیت کا خود اللہ میاں نے اقرار کر لیا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے کے چلا۔ اللہ نبی کو اپنا عبد فرما رہے ہیں تو اس کی عبدیت میں اب کیا شبہ رہ گیا، جس کو اللہ ہی خود فرما دے، معبود فرما دیں ہاں ہمارا عبد ہے یہ، تو نبی عبد کامل ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں عبداللہ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ بات یہ ہے کہ بتانا یہ ہے کہ جب یہ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ مشرکین کہیں کو جم گھٹا کرتے ہیں، تماشا دیکھنے کے واسطے، تالیاں پیٹنے کے واسطے، ان کو شرم نہیں آتی، حالانکہ یہ آ کر کے ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن ایسے ہونقوں کی طرح دیکھتے ہیں جیسے کوئی ایسا تماشا کا کام ہو رہا ہے۔ حالانکہ نبی جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور اللہ ہے کہ جس کی عبادت کی جانی چاہیے، یہ کام کوئی تماشے کا نہیں کر رہے ہیں، تماشے کا کام تو تم کر رہے ہو، کہ جو عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے تھی وہ عبادت تم اس میں دوسروں کو شریک کر رہے ہو، تماشے والا کام تو تم کر رہے ہو، تم آ کر ہونقوں کی طرح کیا دیکھتے ہو نبی کو، نبی کون سا نیا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ اس بات پر وہ اللہ سبحانہ و تعالی گرفت کر رہے ہیں کہ جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے اس کو پکارنے کے لیے تو یہ ایسے جم گھٹا کرتے ہیں اس کے اوپر، قل انما ادعو ربی، آپ کہہ دیجئے میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، اور میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا، تو تم لوگ ہونقوں کی طرح کیا دیکھتے ہو میرا تماشا آ کر کے، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا۔ یہاں اس بات کا جواب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ مطالبہ کیا کرتے تھے، اچھا صاحب ٹھیک ہے اگر آپ نبی ہیں اور ہم آپ کے مخالف ہو رہے ہیں، لے آئیے عذاب لے آئیے جس سے آپ ڈرایا کرتے ہیں، چھٹی کیجئے ہماری، اب جب اتنے نامعقول ہم ہیں تو۔ اس کے جواب میں کئی موقع پر کہا گیا، میں نے کب دعویٰ کیا کہ عذاب لانا میرے اختیار میں ہے، میں تو خبر دینے والا ہوں، اگر تم نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا، یہ میں نے کب کہا کہ میں لاؤں گا عذاب۔ اس لیے یہاں بھی اسی بات کو کہا جا رہا، قل آپ کہہ دیجئے کہ میں مالک نہیں ہوں تمہارے نفع اور نقصان کا، ضرم ولا رشدا، رشد کے معنی یہاں ہدایت کے ہیں، نقصان پہنچانے کے یہ ہدایت پالن، میں مالک نہیں ہوں، مالک اس کا اللہ ہے، میں تو صرف خبر دینے والا ہوں۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، کہا کرتے تھے کہ صاحب آپ بہت سختی کرتے ہیں، صاف صاف کہتے ہیں کہ صاحب یہ شرک ہے اور یہ جو مشرک جہنم میں جائیں، ذرا نرمی برتیے، کچھ کول ڈاؤن ہوئیے، کچھ ہم سے ایسی بات ذرا کہیے کہ جس سے ہم کو جو ہے ہم جو کانپ جاتے ہیں آپ کی بات سن کر کے، یہ بات ذرا ختم کیجئے، ہمارے بتوں کو برا کہنا ختم کیجئے، ہمارے طریقے کو برا کہنا ختم کیجئے، تب ہم آ کر بیٹھیں کچھ سنیں گے، کچھ کمپرومائز سے کام کر لیجئے، آپ تو بالکل کھلے کھلے بات کرتے ہیں۔ اللہ اس کے بارے میں فرمایا، اس کو قرآن شریف میں جگہ جگہ اس بات سے روکا گیا، کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی نرمی کی ضرورت نہیں ہے، قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، آپ کہہ دیجئے حق تمہارے رب کی طرف سے آ چکا، اب جس کا دل چاہے ایمان لے آئے، جس کا دل چاہے کفر کرے، اس میں کسی طرح کا کمپرومائز نہیں ہے، کوئی نرمی کرنے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا یہاں آپ کہہ دیجئے کوئی مجھے اللہ سے ہرگز نہیں بچائے گا اور نہ مجھے اس کے علاوہ کوئی پناہ کی جگہ ملے گی، اس واسطے میں کسی طرح کی نرمی کرنے کو تیار نہیں، میں بات کو بدلوں تو اللہ مجھے سزا دیں گے، کون ہے جو مجھے بچائے گا اللہ کی سزا سے؟ الا بلاغا من اللہ ورسالاتی، میرے لیے تو ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ کہ اللہ کی طرف سے اس کے پیغام جو ہے وہ میں پہنچاتا رہوں، جیسے پیغام ملا ویسے پہنچا دوں، مصلحتوں کو دیکھنا یہ میرا کام نہیں ہے، اللہ جو ہے وہ مصلحتوں کو ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، سو جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ان کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اپنے طریقے کو بدلنے والے نہیں ہیں، ان کی تو مت ماری گئی ہے، یہ جب تک بھی اس راستے پر رہیں گے جب تک یہ دیکھ لیں اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی عذاب دیکھ کر ہی آنکھ کھلے گی، اس سے پہلے ان کی آنکھ کھلنے والی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، بعض طبیعت تو وہ ہوتی ہے بات کہیے سمجھ میں آ گئی قبول کر لیں گے، بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں بات سننے سمجھنے کو تیار نہیں، جب تک کہ ان کے دو چار ڈنڈے نہیں لگتے جب تک مانتے نہیں،
وہی طبیعت ان کی ہو رہی ہے. فرمایا فَسَيَعْلَمُونَ، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا کون ہے اپنے مددگاروں کے لحاظ سے کمزور اور کون ہے اپنی جماعت کے لحاظ سے کم. یعنی پتہ چلے گا یہاں تو اپنی اکڑ ہے، ہم ہیں میجارٹی میں، ہم ہیں طاقت اور قوت والے اور مسلمان ہیں کمزور. ان قریب پتہ چل جائے گا کون کتنے پانی میں ہے. قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا. سوال کیا جاتا تھا کب آئے گی وہ قیامت، ذرا تاریخ تو بتلا دیجئے. جب ہم مر کر دوبارہ ہمارے بزرگ سارے کے سارے زندہ ہوں گے، ذرا بتائیے وہ کون سا دن ہے. فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ وہ قریب ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، یا میرے رب نے اس کی مدت کو لمبا کر دیا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ دیر میں آئے گا یا قریب ہی آگ لگا. یہ تو مجھے پتا ہے کہ قیامت آئے گی، اس لیے کہ اللہ نے یہ بتلا دیا. قیامت تو آنی ہے، عقل بھی کہتی ہے نقل بھی کہتی. کب آئے گی اس کو نہ عقل سے متعین کیا جا سکتا ہے نہ اللہ نے بتلایا ہے. کیوں؟ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. قیامت کا علم غیب ہے.